بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیسے ہیں ویورس؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو پھر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں ٹیز اور ریسیپی شیئر کرتی ہوں اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ویورس آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی خاص اور اہم ہے، کیونکہ ہمیں رب تعالیٰ سے ہمیشہ اور ہر وقت خیر کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو آج کا جو میرا کنٹینٹ ہے وہ ہے جناب امریکہ کے حوالے سے کہ کتنی زیادہ انہوں نے مسلمانوں پر غزہ میں ظلم و ستم ڈھائے، اور اتنے زیادہ کا جب کہہ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، تو پھر رب تعالیٰ نے کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ ان کو جلا کر بھسم کر دیا۔ وہ جو لوگ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے، ایک پارٹی ہو رہی تھی جناب ہالی ووڈ میں اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب ایکٹرز جمع ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ ہالی ووڈ میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہالی ووڈ ہے یا بالی ووڈ ہے، ویورس مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، پر وہ ایکٹرز جو ہیں امریکہ کے، ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ ہنس رہے تھے اور ٹھٹھے کر رہے تھے۔ وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے یوٹیوب کے اوپر، اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ رب کا غضب کا ان کو اس وقت ڈر نہیں تھا، اور وہ ننگ تڑنگ جو ہیں ہنس رہے تھے، اور وہ اس ہیروئن کو دیکھ رہے تھے جو کہ کہہ رہی تھی کہ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن پہلے کسی فنکشن میں وہ مصروف تھے، اور پھر رب تعالیٰ کا غضب دیکھ لیں کہ جلا کر سب کچھ خاکستر کر دیا، سب کچھ بھسم کر دیا، اور ان لوگوں کے جو گھر بار تھے، ان لوگوں کے ایوارڈز اور ان کی ساری زندگی کی کمائیوں کو رب تعالیٰ نے مٹی کر دیا۔ کیونکہ جب خوف حد سے گزر جاتا ہے اور خوف نہیں رہتا لوگوں میں، تو پھر چاہے وہ انسان ہوں یا کافر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ویورز ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا غضب ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حد سے گزرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، میں منتقم ہوں۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے منتقم، جو آپ اللہ کے نام کھولیں گے 99 ناموں میں ایک نام ہے جناب منتقم، کا مطلب ہے انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ پھر جب اللہ میاں دیکھتے رہے اور ساری دنیا خاموش رہی، اور پھر اللہ کا غضب آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ایک چنگاری اٹھی اور اس نے سب کچھ خاکستر کر دیا۔ اور کیا ہوا جناب پتہ بھی نہیں چلا۔ جو اتنی ٹیکنالوجی والے یہ امریکہ جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سپر پاور سمجھتا ہے، اور ٹیکنالوجی میں جناب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے، پر ان لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے اولو الافضل ہے۔ منکرین حق یہ لوگ ہیں، حق کو نہیں مانتے۔ تو اللہ میاں کا غضب جو ہوتا ہے وہ آگ کی صورت میں ہوتا ہے، اور بارش آپ دیکھیں کہ کبھی بارشوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بجلی کی کڑک کی صورت میں، اور ایک پرندے کا بھی یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب اس پرندہ ہے جو منہ سے آگ نکالتا ہے، اس نے آگ لگائی ہے، واللہ عالم اللہ جانتا ہے۔ جب ابابیل قوم لوط کو اور قوم سمود اور قوم عاد جو یہ لوگ تھے، حد سے گزرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کنکروں کے ذریعے سے بھسم کر دیتا ہے۔ ایک ایک نام کی کنکر، ایک ابابیل آپ نے دیکھا ہوگا ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جنت کے پرندے ہیں۔ ان پرندوں کا جناب زمین پہ گھر نہیں ہوتا، جنت سے آتے ہیں اور ہوا سے ہی دانہ چگتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالیٰ کا کمال ہے، بہت مصلحت اور مشیت اور حکمت کے یہ رب تعالیٰ کے کام ہے۔ اس لیے ویورز میرا کنٹینٹ ہی یہی ہے کہ دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے ہم بچ سکتے ہیں
اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہیں ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی رب کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس میں ہمارا کوئی بھی، میں آپ کو جیسے اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، اور واقعی میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے تو یہ رب تعالیٰ کا کمال ہے، رزق دیا ہوا ہے تو رب تعالیٰ کا کمال ہے، روزی دی ہوئی ہے تو رب تعالیٰ کا کمال ہے، اولاد دی ہوئی ہے تو رب تعالیٰ کا کمال ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ہر چیز تو رب تعالیٰ کی ہے۔ پورا جسم آپ دیکھ لیں، اور جس منہ سے میں بول رہی ہوں یہ بھی تو رب تعالیٰ کی عنایت ہے نا۔ اللہ میاں نے مجھے استطاعت دی ہے اور کچھ تھوڑا سا نالج دیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو ویئرس، اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے ڈرنا، رب تعالیٰ کا ڈر اور دعا۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر شامل ہو جائیں تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور ہر وقت، جیسا میں آپ کو کہتی ہوں کہ صبح رب تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دعاؤں سے اپنے دن کی ابتدا کریں، اور رات کو بھی عبادت اور دعا سے ہم لوگ اپنا جو ہے وہ سلیپ کریں، سوئیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب ایک جگہ کہا کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انتقام لینے والا ہوں۔ اگر اللہ میاں کو جو ہے وہ کیا چیز پسند ہے کہ عاجزی اور انکساری اور خدمت، یہ 2-3 چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرے بندے کی عزت کرو۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا۔ اگر ہمارے پاس چیزیں ہیں تو ہم جناب دکھاوا کرتے پھریں، اور اس میں بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اچھے سے اچھا کھائیں، پئیں، پہنیں، اوڑھیں اور رب کا شکر ادا کریں۔ لوگوں پہ احسان نہ جتاتے پھریں کہ جی ہم کوئی بہت بڑی ترم خان چیز ہیں۔ تو آپ نے ترم خانی دیکھ لی نا امریکہ کی، اب کیا ہوا ہے؟ رب کا غضب جو ہے کتنا سخت تھا، سب کچھ اب خاکستر ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ جو پوری زندگی کی کمائیاں تھی جو انہوں نے گمراہی میں گزاری تھی۔ مقصد ویورز بتانے کا یہ ہے کہ گمراہی میں زندگی نہیں گزارنی۔ ٹھیک ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، رب تعالیٰ کہتا ہے گناہ ہو گیا، مجھ سے معافی مانگو، پر یہ تو نہیں کہ تھرو آؤٹ فل زندگی میں ہی ہم لوگ منکرین حق بن جائیں اور منکر بنے رہیں، اور رب کوئی نہ مانے جس کی پوری کائنات ہے، اور تھوڑے سے کام کر کے اور ہم سمجھے ہم بڑے ترم خان ہیں۔ بھائی ہماری باڈی کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے دی ہے نا۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں، سب رب تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ رب کا ادا کرنا ہے، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اکثر لوگ بھی نہیں کرتے، مسلمان بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ سب مسلمان ہی جو ہیں وہ بہت زیادہ نیکوکار ہے، سب مسلمان بھی کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں ویورز آپ سب کو پتہ ہے۔ ناپ تول میں کمی اور فراڈ، چکر بازیاں، تو یہ بھی سب کر رہے ہیں نا۔ تو رب نے کہہ دیا کہ میں منتقم ہوں، بدلہ لینے والا ہوں۔ تو ویورز دعا کون سے مانگنی ہے؟ ہر وقت صبح شام ایک تسبیح، اللہم عافینی، اللہ میاں مجھے عافیت عطا فرما، اللہم عافینی، اللہم عافینی، اللہم عافینی۔ اس دعا کا ویورز اہتمام کریں۔ رب کا غضب جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی زیادہ ہے، تو اس لیے دعائیں مانگنے کا ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہماری زندگی ہے، مختصر سی لائف ہے، اس میں دعا مانگے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا نظارہ کرواتے ہیں نا، تو پھر اس صورت میں ہوتا ہے جو کہ امریکہ کو نظارہ اللہ تعالیٰ نے کروایا، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا کے، جب کہ ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر اللہ میاں نے کہا ہے کہ دیکھ لو میرا غضب کتنا سخت اور کتنا خطرناک ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، بجلی کی کڑک کی صورت میں، بارشوں اور سیلابوں کی صورت میں، اور زلزلوں کی صورت میں، اور کسی بھی صورت میں ویورز آ سکتا ہے۔ زمین پلٹی جا سکتی ہے اور ہم لوگ نیچے دب سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں، اور ارد گرد کے واقعات جو ہیں وہ سدھارنے کے لیے ہی ہوتے ہیں ویورز، اور دعائیں مانگتے رہیں، اپنی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہم عافینی، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرما، خیریں، برکتیں اور عنایتیں نازل فرما۔ عربی میں نہیں آتا تو اردو میں آپ مانگ لیں، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم کو عافیت عطا فرما، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، خیریں نازل فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ میاں ہم بہت گناہ گار ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ویورز دعا مانگتے رہیں، ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں تاکہ آخرت میں کچھ حصہ بن جائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویورز دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔